وہ پتہ نہیں کیوں بے چین تھا اس کی آنکھیں دیکھنے کو، لیکن وہ اسے اپنا دید نہیں بخش رہی تھی۔ مگر اب اس سے برداشت نہ ہوا تو بول اٹھا، ایک گلاس پانی پلاؤ مجھے۔ اس کی گمبھیر آواز گونجی تو نرمین نے دل پر ہاتھ رکھتے گہری سانس لی اور پلٹی، لیکن نظریں ابھی بھی نہ اٹھائیں۔ وہ فریج تک گئی، پانی گلاس میں بھرا اور اس کے سامنے رکھتے پلٹی۔ کبیر جس کی نظریں اسی پر گڑی تھی، اس کی پلکیں نہ اٹھتے دیکھ تیش میں آیا تھا اب، اور جھٹ سے پانی کا گلاس نیچے پھینکا تھا۔ تو نرمین ہڑبڑا کر پلٹی، کیا سمجھ رہی ہو تم خود کو؟ یہ ایٹیٹیوڈ کس کو دکھا رہی ہو تم؟ تمہارے سامنے کبیر خانزادہ کھڑا ہے جس کے ایک دیدار کے لیے لڑکیاں تڑپتی ہیں، اور تم مجھے اپنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو۔ ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتے اس نے اپنا غصہ ظاہر کیا تھا۔ جب نرمین کے ڈر کے مارے بے ساہتہ چیخ نکلی تھی اور آنکھیں پھاڑے وہ اسے دیکھ رہی تھی جس کو غصہ آہر کس بات کا آ رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ تو نرمین کی عادت تھی، وہ کیوں کسی مرد کو دوسری نظر اٹھا کر دیکھتی، پھر چاہے سامنے اس کی محبت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اس کا محرم تو نہیں، لیکن کبیر نے اس بات کو کوئی اور ہی رنگ دیا تھا۔ ہم نے کب آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھایا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نرمین نے نرم آواز میں کہا تو بے ساہتہ کبیر کے تیور ڈھیلے پڑے اس کی آواز سنتے۔ اب اسے کیا جواب دیتا کہ اس کے آتے ہی نرمین نے اسے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس بات سے جناب کا خون کھولا ہے، یہاں پانی دیتے ہوئے بھی نظریں نہ اٹھانا۔ کبیر کو خود بغصہ آیا تھا، یہ کیا حرکت کی تھی اس نے؟ وہ کیوں چاہ رہا تھا کہ نرمین بھی باقی لڑکیوں کی طرح اس کے ارد گرد گھومے، اس کے آتے ہی اس کو نہریں بڑھ کر دیکھے؟ وہ غصہ ضبط کرتا وہاں سے چلا گیا اور نرمین اپنا قصور ڈھونڈتی رہ گئی۔ کبیر حویلی سے باہر کو جا رہا تھا جب اس کے سامنے زرغام کو کسی ملازم سے بات کرتے ہوئے دیکھا۔ جب اسے دیکھا خاموش ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کبیر جو پہلے سے تپا ہوا تھا زرغام کو دیکھا اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ تمہاری مرضی سے آؤں گا کیا یہاں؟ ہاں میری مرضی سے، کیونکہ یہ میری حویلی ہے اور اب تو سردار بھی بن گیا ہوں، تو میری رضا تو ہر چیز میں چاہیے ہوگی۔ کبیر نے طنز مارا تو زرغام نے مٹھیاں بھینچی۔ سالد صاحب آپ شاید بول رہے ہیں اب یہ میرا ننیال ہی نہیں، اب میں اس گھر کا داماد بننے جا رہا ہوں، تو آپ کو آپ کا یہ روب مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ زرغام نے اس کا کندھا جھاڑتے اپنی اہمیت تو یاد دلائی تھی۔ جب کبیر کے ماتھے پر بلو کا جال بچھا تو مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ اس کی کائی سے گہری آنکھوں میں غصہ بڑا تھا، جسے دیکھ زرغام طنزیہ مسکرایا تھا۔ یہی کبیر کی کمزوری تھی، ایک جس کا اندازہ اچھی طرح ہوا تھا زرغام کو۔ لمکی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ پرسوں شادی ہے، یہ تعلقات ہمیں اب ٹھیک کر لینے چاہیے۔ کیا کہتے ہیں پھر سالد صاحب؟ کبیر نے جبڑے بھینچے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا زرغام خانزادہ، اگر میری بہن کو کوئی مشکل پیش آئی تمہارے پاس یا اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی آیا تمہاری وجہ سے، تو اس دن تمہاری جان لینے سے مجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی، یاد رکھنا یہ بات۔ زرغام طنزیہ مسکرایا۔ فکر نہ کرو تم اس گھر کی اور تمہاری لاڈلی کا میں بہت اچھے سے خیال رکھوں گا، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، کبیر کہتا باہر کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ زرغام وہاں کھڑا کچھ سوچتے گہرا مسکرایا تھا۔ فردان جو شہر کے کام سے آیا تھا مال سے انہیں پک کرنے آ گیا تھا اور باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا جب سامنے سے سب عورتوں سے آتی نظر، لیکن وہ دور سے ہی حجاب کے حالے میں رحمہ کو پہچان گیا تھا۔ اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے وہ خود آئی تھی، جس سے اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بھی اپنی شادی کے لیے رضامند ہے۔ رحمہ نے دور سے فردان کو دیکھتے ہی نظریں جھکائی تھی۔ اس کی کیفیت عجیب ہوئی تھی، جسے دیکھ فردان کے چہرے پر خوبصورت سی مسکان نے بسیرا کیا تھا۔ جب اس کے چہرے کا گھڑا اس کی مسکان سے واضح ہوا، وہ گاڑی میں بیٹھے تو فردان نے مرر سے ایک نظر سے دیکھا جو نازو بیگم سے ہی کچھ بات کر رہی تھی۔ جب نزو کی تپش سے اس نے مرر میں دیکھا جہاں فردان خانزادہ اسی کو دیکھ رہا تھا، اس نے چٹپٹا کر نزو کا زاویہ بدلا تھا اور دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا جو آج پہلی بار اتنی زور سے دھڑکا تھا جیسے آج ہی ساری دھڑکنیں ختم کر دے گا۔ یا اللہ، یہ فردان لالا ہمیں ایسے ندیدوں کی طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پریشانی سے وہ دل میں اپنے رب سے مخاطب ہوئی۔ تم میں آنے کی کیا ضرورت ہے رحمہ، پیپر بھی قریب ہے تمہاری تیاری کرتی بیٹھ کر۔ شاہین بیگم کی آواز ہے تو رحمہ کا دھیان بھٹکا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں مورے، ہم اپنی شادی کی شاپنگ خود کریں گے، ہماری شادی ہے، یہ دلہا تو اپنی پسند کا ڈھونڈ لیا، اب کیا شاپنگ بھی اپنی پسند سے کریں گے آپ لوگ؟ وہ ناک چڑھاتے جو بھی منہ میں آئے بول گئی، لیکن جب احساس ہوا تو سامنے نظر ڈالی جہاں ہونہار نظروں سے فردان اسے دیکھ رہا تھا۔ ہمارا مطلب کہ ہماری شادی ہے نا، ہم اپنی خوشی سے شاپنگ کریں گے، وہ تھوک نکلتے کہنے لگے جب فردان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ رحمہ نے پھر اپنی زبان کو کوسا تھا،
یہ ہمارا مرڈر کروا کر ہی چھوڑے گی۔ مغرب کی اذانوں کی آواز ہر سو آ رہی تھی، ایک خوبصورت طلسم چھایا تھا، اذانوں کی آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ کتنا خوبصورت ماحول تھا جب وہ وضو کرتے اپنے رب کی بندگی کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ سلام پھرتے اس نے اپنے اللہ کی محبت میں ذکر و اذکار پڑھے تھے۔ کئی لمحے گزر گئے، اس نے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ سمجھ نہ آیا کیا کہوں، شکر ادا کروں کہ جس کو اللہ سے رو رو کا مانگا تھا وہ ملنے جا رہا ہے، یا شکایت کروں کہ جسے مانگا تھا اسے اس طرح تو نہیں مانگا تھا۔ لیکن شکایت اپنی ہی مانگی ہوئی چیز پر شکایت تو نہیں کرتے، اس پر تو شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ ناشکری نہیں تھی، لیکن یہ لفظ لیکن ہی شکایت ہے۔ شکایت تو شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، اور اللہ کے محبوب بندے شکایت نہیں کرتے، وہ تو اللہ سے اچھے کی امید کرتے ہیں اور اس سے صبر مانگتے ہیں، اور جب اللہ کا بندہ اس کی بات کو مانتے صبر کرتا ہے تو آسمانوں پر ہمارا رب کہتا ہے خوش ہوتا، ہمارا رب کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اور سچ صبر حیا تو اللہ کی جہاں بڑی بات ہے۔ اس نے سوچتے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا، اپنے نصیب کے لیے دعا کی تھی، اور اپنے رب سے بے شمار صبر مانگا تھا۔ نماز پڑھتے وہ اٹھی تھی جب نازو بیگم اور شاہانہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میری بیٹی کی نمازیں تو بہت لمبی ہو رہی ہیں، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا خاص مانگا جا رہا ہے؟ نازو بیگم اسے تانگ کرتے اس کے پاس آ کر بیٹھی، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کچھ خاص نہیں مورے، بس اپنے آنے والے کل کے لیے دعا کی ہے، اس نے کہا تو نازو بیگم اور شاہانہ بیگم نے پیار بڑی نظروں سے دیکھا۔ شاہانہ بیگم نے اسے گلے سے لگایا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں نازو، جو مجھے ایسی بہو مل رہی ہے، یہ میرے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہے مجھے۔ امید کرتی ہوں میرا بیٹا دنیا جہاں کی خوشیاں نرمی کے قدموں میں لا کر رکھ دے۔ ان کی محبت دیکھنے نرمی کی آنکھیں نم ہوئی تھی، اسے بٹھاتے اسے خاندان زیورات دکھا رہی تھی۔ شادی کے دن آپ انہی میں سے پہن لینا جو کپڑوں سے میچ کرے۔ کبیر و فردان دونوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی پسند سے اپنی دلہنوں کے کپڑے پسند کریں گے جو ابھی کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ نرمی نے سنتے چہرہ جھکایا تھا جب نازو بیگم نے آنکھیں نم کرتے پیار بڑی نظر سے دیکھا تھا۔ چلیے ٹھیک ہے بھابھی، پھر ہم رحمہ اور اسرا کو بھی زیورات دے دیتے ہیں، تب تک ان کے جوڑے بھی آ جائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ کہتی وہاں سے نکلی۔ رحمہ اور اسرا کو زیورات دینے جب 1 گھنٹے بعد ان کے جوڑے آئے تھے، اور وہ تینوں جوڑے بے تحاشا حسین تھے، جسے دیکھتے وہ تینوں ایک دم ساکت ہوئی تھی، اور ان تینوں کو اپنے اپنے جوڑے بے تحاشا پسند آئے تھے۔ لیکن کبیر خانزادہ یہاں بھی نمبر لے گیا تھا، کیونکہ اس کی ہونے والی بیوی کا جوڑا شایان شان تھا، سب سے حسین اور سب سے بڑی کہ رحمہ اور اسرا نے اس کا جوڑا دیکھتے صدقے دل سے اس کے نصیب بھی اسی طرح خوبصورت ہونے کی دعا کی تھی، کیونکہ ان کی بہن تو انہیں جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ وہ چاہتی تھی جتنی وہ خوبصورت اور سیرت کی حسین ہے اسی طرح کہ وہ نصیب بھی پائے، لیکن اللہ نے اس کے لیے کیا سوچا تھا یہ تو اللہ ہی جانتا تھا۔ اب آپ لوگوں کے جوڑے بھی تیار ہیں، کل آپ لوگوں کی مہندی کی رسم ہے، تو صبح سے تیار رہیے گا اور اپنے سارے کام پہلے ہی کر لیجیے گا، آپ کی مہندی کے جوڑے بھی شام میں آ جائیں گے۔ شاہانہ بیگم ان سے کہتی اپنے کمرے کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ زرگام خانزادہ تیزی سے ڈرائیونگ کرتا گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا، اس سے کبیر کی خوشی اور اپنا غم برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں آگ لگی تھی جو کسی نہ کسی کو جلا کر ہی ختم ہوتی۔ اسے نرمین خانزادہ بہر حال میں چاہیے تھے، چاہے پھر اب وہ کسی بھی حال میں، یہ محبت ہی جنون تھا یا انتقام، اب اس کی سوچ سے بالاتر تھا۔ اسے بس کبیر کو ماں دینی تھی، کبیر کو نیچا دکھانا تھا، اور کسی کی مانگ کو اس سے چھین لینا، اسے اس کا نہ ہونے دینا یا اس کے قابل ہی نہیں چھوڑنا، اتنا کافی تھا اسے نیچا دکھانے کو۔ اور کون نہیں جانتا تھا کبیر خانزادہ کسی جھوٹی شے کو ہاتھ نہیں لگا، تو جب وہ اس کی نہیں ہوگی تو زرگام خانزادہ اپنائے گا اسے اور ساری زندگی نیچا دکھائے گا کبیر خانزادہ کو۔ بس اس کی سوچ میں یہ سب آتے ہی اس نے جڑ سے گاڑی روک دی۔ اس کا سانس تیزی سے پھول رہا تھا، ان سب میں وہ ایک ذات کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ اسرا خانزادہ حسد کی آگ میں جلتے زرگام اپنے سب کچھ گنوانے والا جو اس کا نہیں تھا، اور وہ بھی، اور جو اس کا ہونے جا رہا تھا وہ بھی سردار۔ آج پھر گاؤں میں ایک لڑکی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے اور اس کے پیچھے ملک شہباز ہی ہے۔ یہ دیکھیے جہاں آپ نے کیمرہ لگوانے کو کہے تھے اس کے فوٹیج۔ فردان اور کبیر ڈیرے سے نکلنے لگے تھے جب ان کا آدمی باغاہوں ان کے پاس آیا تھا۔ کبیر اور فردان نے وہ ویڈیو دیکھی، مٹھیاں بھینچ لی۔ فردان تیش میں آتے گن نکالتے اسے لوٹ کر تک کھڑا ہوا تھا، جبکہ کبیر نے اسے روکا تھا۔ گلحان کل ہی پنچایت بٹھاؤ، ساری بات کل پنچایت میں ہوگی۔ کبیر نے اپنے آدمی کو دیکھتے کہا لالا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، چھوڑیے مجھے۔ نہیں فردان، صبر کرو
اور کل سے کام لو، دل تو میرا بھی یہی کر رہا ہے اسے چلنی کر دو، لیکن ہمارا ایک غلط عمل سب بگاڑ دے گا۔ لیکن سردار کل تو حویلی میں رسم ہے، گلہان بولا تو کبیر نے سرخ نظروں سے اسے گھورا۔ اردو کی رسم میں ہمارا کوئی کام نہیں، تم پنچایت بٹھاؤ، اس کا فیصلہ کل ہی ہوگا، جس سردار جیسا آپ کہیں۔ وہ کہتے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ کبیر فردان حویلی کی طرف نکلے۔ کل صبح کا سورج نکلا، سب کی تیاریاں عروج پر تھی۔ سارے مرد صبح ناشتے کے بعد ڈیرے کی طرف روانہ ہوئے تھے، جہاں کچھ دیر میں پنچایت شروع تھی، اور خواتین مہندی کی رسم کی تیاریوں میں لگ گئی تھی جو آج شام تھی۔ کبیر پنچایت میں پہنچے تو سب اسی کی راہ میں تھے۔ سامنے وہ غریب آدمی تھا جس نے اپنی بیٹی کی ضد پر اسے شہر کے کالج میں ایڈمیشن دلوایا تھا، اور راستے میں ہی اسے اٹھوا لیا گیا تھا۔ اس کی ذات کو روند کر اس کے گاؤں کے جنگل میں جاڑیوں کے قریب پھینک دیا تھا، جب صبح اس کی لاش وہاں سے کسی راہ چلتے کو برآمد ہوئی تھی، جس کا کبیر کو جب پتہ چلا تو اس کو غصہ ساتھ میں آسمان پر پہنچا تھا کہ کیوں اس نے رات فردان کو روکا۔ کاش وہ چلا جاتا اور ملک شہباز کے چیتھرے اڑا دیتا۔ سامنے ملک شہباز بھی بیٹھا تھا اپنے باپ ملک فراز کے ساتھ، جو کبیر نے بیٹھے سب کے سامنے وہ ویڈیو چلائی تھی، جسے دیکھتے ملک شہباز کو اپنے سامنے تارے ناچتے نظر آئے تھے۔ نہیں یہ میں نہیں ہوں، یہ کیا بکواس ہے، ملک شہباز بکھلایا ہوا بولا تھا جب ملک سرفراز داڑے تھے۔ میرے بیٹے نے نہیں کیا، یہ کیا بکواس ہے یہ۔ سب کے آپس میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ جب کبیر کی گرجدار آواز پر سب خاموش ہوئے تھے۔ خاموش، یہ ثبوت جھوٹے نہیں، ہم تم پر پہلے سے شک تھا، جو اس کے بعد یقین میں بدل گیا کہ وہ تم ہی تھے جس نے جانے کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی، اور کتنی ہی لڑکیوں کی پڑھائی کے شوق کا گلا گھونٹ دیا۔ نہ جانے کتنے باپ شرمندگی کے ڈر سے آج تک منہ چھپائے پھرے ہیں، اور کتنے ہی اپنی عزت کے ہاتھ اپنی اولاد کو آگے نہیں بڑھا رہے۔ اس سب کے ذمہ دار تم ہو ملک شہباز، اور اس کی جتنی بھیانک سزا تمہیں ملی جائے کام ہے۔ اپنی کرسی سے کھڑا ہوتا دوڑا تھا، آنکھیں وحشت سے لال انگارہ ہوئی تھی، سفید رنگ غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ جب ملک فراز ان کے بیٹے ملک شہباز نے نفرت سے اسے دیکھا تھا، جب کبیر نے اپنا فیصلہ سنایا تھا، ہر جگہ گہرا سکوت چھایا تھا۔ بڑے مجمع کے بیچ کھڑا کرتے اسے اتنے کوڑے مارے جائیں کہ اس کی سانسیں ختم ہو جائیں، لیکن کوڑے نہ روکیں بلائیں ان سب ماں باپ کو جن کے پھولوں کو اپنے ہاتھوں مسئلہ ہے اس درندے نے۔ ان سب کے ہاتھوں اسے وہ کوڑے پڑیں گے، اور جب یہ مر جائے تو اس کی لاش کو بنا نماز جنازہ کے دفنا دیا جائے۔ ایسے شخص کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ کبیر اپنا فیصلہ سناتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ ملک فراز ساکت کھڑے تھے۔ ان کا اکلوتا بیٹا جس کی ہر جائز ناجائز بات مانتے آج اسے اس حال میں لا کھڑا گیا تھا، انہوں نے اس کا آج یہ انجام ہونا تھا۔ کبیر کے آدمی ملک شہباز کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے، جب ملک فراز غم اور غصے سے پاگل ہوتے اس کے پیچھے بھاگے تھے، جس کا کبیر کے آدمیوں نے کوئی ایسا نہیں لیا تھا، اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ ہر کوئی کبیر ہنستا تھا کہ انصاف پاہوش تھا، اور وہ آدمی جس کی بیٹی کو کل روند کر مار دیا گیا تھا، وہ بے تحاشا روتے کبیر کے پیروں میں گرا تھا۔ سردار، آپ کے غصے سے میں مطمئن ہوں، آپ نے میری بیٹی کی لاج، آپ نے میراج بیٹی کو انصاف دلا دیا، میں آپ کا احسان مند ہوں گا۔ کبیر نے فوراً سے اپنے پیروں سے اٹھا کر گلے سے لگایا، جس پر وہ سسک کر رویا۔ داجان نے بھی کبیر کو گلے سے لگایا، خوشی سے مجھے فخر ہے کہ میرے پوتے نے آج اپنے رتبے کی لاج رکھی اور ایک بہترین فیصلہ کیا۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ ہی اس رتبے کے لائق تھے۔ شکریہ داجان۔ وہ ہلکی سی مسکان کے ساتھ اپنے باپ کے گلے لگا، جبکہ گاؤں والے اپنے نئے سردار اس کے انصاف و بے حد خوش تھے۔ جبکہ ملک فراز نے یہ منظر نفرت سے دیکھا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں کبیر خانزادہ، نہیں چھوڑوں گا۔ گھر میں مہندی کا سامان تھا، سارے مرد حضرات کا انتظام ڈیرے پر تھا، جبکہ گاؤں کی سبھی عورتیں خان حویلی میں موجود تھیں۔ مرد کے نام پر باہر بس گارڈ تھے، جن کو کبیر خانزادہ سخت سیکیورٹی پر لگا کر گیا تھا۔ دلہنیں تیار نرمین کے کمرے میں بیٹھی تھی، ہر تھوڑی دیر بعد رحمہ خود کو شیشے میں نہارتی۔ سبز رنگ پٹھانی اسٹائل، پیروں کو چھوٹا فراق پہنے جس پر جگہ جگہ شیشہ چمک رہا تھا، اور لمبی بالوں کو خوبصورتی سے بال ڈالتے آگے رکھا گیا تھا۔ میک اپ کے نام پر کاجل آنکھوں میں بار بار کر لگائے جو اسے بے حد پسند تھا، وہ پیلے رنگ کا بھاری دوپٹہ اس کے سر پر سیٹ کیا گیا تھا۔ پھولوں کا زیور پہنے وہ پٹھانی گڑیا بے حد حسین لگ رہی تھی، جبکہ اسرا بھی پیلے رنگ کا پیروں کو چھوٹا فراق پہنے جس پر شیشے کا ہی کام کیا ہوا تھا، اوپر سے بالوں میں فرینچ بنائے، نیچے سے بال کھلے چھوڑے تھے۔ پھولوں کی جولی پہنے، سر پر سبز رنگ کا دوپٹہ سیٹ کی، آنکھوں میں کاجل برتے جو نہایت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، اور نرمین ایک طرف خاموش بیٹھی تھی، ملٹی کلر کا خوبصورت شیشو کا بنا پٹھانی فراق پہنے، کانوں اور ماتھے پر
گیندے کے پھول ڈالے، لمبے خوبصورت بالوں کو چٹیا میں قید کیے، سر پر گلابی رنگ کا دوپٹہ سر کیے، بنا میک اپ کی وہ سادگی میں بھی قہر ڈال رہی تھی۔ آپ وہ آئیے نا، آپ بھی کاجل لگا لیں، اتنی خوبصورت آنکھیں ہیں آپ کی تو اور مزید حسین لگیں گی۔ رحمہ ہاتھوں میں کاجل لیے نرمین کے پاس آ بیٹھی تھی۔ نہیں رحمہ، ہمیں یہ سب پسند نہیں، آپ نے لگایا ہے، اور دیکھیے کتنی حسین لگ رہی ہے۔ نرمین نے مسکراتے انکار کیا تھا۔ کیا میں پیاری نہیں لگ رہی ہوں آپ کو؟ ہنستا بجھے دل سے اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ نہیں ہماری گڑیا تو ہم تینوں میں سب سے زیادہ پیاری لگ رہی ہیں۔ نرمین نے اس کے بالوں پر پیار کرتے کہا تو وہ مسکرا دی۔ جب شاہین بیگم ان کے کمرے میں آئی تھی، ماشاء اللہ میری بیٹیاں اتنی پیاری لگ رہی ہیں، شاہین بیگم ان کے سر پر پیار کرتی نم آنکھوں سے بولی۔ بولے ہم تو ویسے ہی بہت پیارے ہیں، رحمہ نے اترا کر کہا، جس پر شاہین بیگم نے اس کے سر پر چپل رسید کیا تھا۔ کبھی نہیں سدھرنا تم، چلیے میں آپ سب کو نیچے لے جانے آئی ہوں۔ پھر نازو بیگم بھی آتے ان تینوں کے ساتھ نیچے لے گئی تھی، جہاں کافی عورتیں بیٹھی تھی، ہر جگہ رونق تھی، مہندیاں لگ رہی تھی۔ جب دلہنوں کے آتے ان کے ہاتھوں پر خوبصورتی سے مہندی لگانا شروع ہوئی۔ کافی وقت گزر گیا، جب دلہن کی مہندی مکمل ہوئی۔ ہمیں اوپر لے چلیے پلیز۔ نرمین جو بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی، اب اوپر جانا چاہتی تھی، جب وہاں ایک لڑکی اسے اوپر چھوڑ آئی۔ اپنے کمرے میں بیٹھتے وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جہاں بڑھ بڑھ کے مہندی لگوائی گئی تھی۔ پیروں کی مہندی سوکھے ہونے کے باعث اسے چلنے میں مشکل پیش نہ آئی۔ پتہ نہیں آگے اس کے نصیب میں کیا لکھا تھا۔ وہ خاموش نظروں سے مہندی پر نظریں جمائے اپنے آنے والے کل کا سوچ رہی تھی۔ کافی رات گزر گئی تھی، مہمان جا چکے تھے، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ اپنے بستر سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر گئی تھی، جب اس کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ اچانک جھٹکے سے اٹھی تھی وہ اور دروازے کی طرف دیکھا، پھر گھڑی کی طرف۔ رات کے 12 بج گئے تھے، مہندی بالکل سوکھ چکی تھی، اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ سر جھٹکتے دروازے کی طرف قدم بڑھائے گئے۔ ضرور اسرا اور رحمہ ہوں گی، وہ سوچتے آگے کی طرف بڑھی۔ کون؟ اس نے پکارا، لیکن باہر سے کوئی آواز نہ آئی۔ اس کے ماتھے پر بال پڑا۔ کون ہے؟ اس نے پھر پکارا، لیکن جواب ندارت۔ اب اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ابھی تک وہ اپنے سابقہ حلیے میں تھی، جب اس نے دوپٹے سے ہی اپنا چہرہ ڈھکتے دروازہ کھولا تھا، اور سامنے والے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرانگی، پریشانی اور دل میں خوف نے دستک دی تھی۔ نرمین نے جیسے ہی دروازہ کھولا تھا، اس کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ زرغام لالا آپ؟ اسے سمجھ نہیں آیا کیا کرے، وہ حیران اور پریشان تھی۔ اس نے تو کبھی زرغام سے بات نہ کی تھی، کزن ہونے کے باوجود بھی وہ اس کی ذات کی بابت کچھ نہ جانتی تھی، اور آج وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ اسے گھبراہٹ کے مارے سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ جی مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ زرغام اسے دیکھتے کسی اور جہاں میں گم تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، جبکہ چہرہ ہر جذبات سے عاری تھا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ نشے میں تھا۔ یہ بات کرنے کا کوئی وقت اور ماحول نہیں۔ معذرت کے ساتھ اب صبح بات کیجیے گا، نرمین نے اپنے مزاج سے ہٹ کر کچھ سخت لہجے میں کہا تھا، اور دروازہ بند کرنے لگے تھے، جب زرغام نے دروازے پر ہاتھ رکھتے اسے روکا تھا۔ نرمین کے دل میں شدت سے کچھ بہت غلط ہونے کا اندیشہ اٹھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، جائیے جہاں سے، اس نے آواز تیز کرتے کہا تھا، اور اپنے ہاتھ سے اپنے نقاب کو سختی سے تھام رکھا تھا۔ جب زرغام اندر داخل ہوا تھا کمرے میں، پلیز ایک بار میری بات سن لیں، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ نرمین آنکھیں پاڑے اسے دیکھ رہی تھی، جو ہلکے ہلکے ڈگمگا رہا تھا۔ بری آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ کتھئی رنگ کا کاٹن کا کرتا شلوار سلوٹ زدہ تھا۔ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھا رہا تھا، اور نرمین کا ایک ایک قدم پیچھے ہٹ رہا تھا۔ وہ شاک میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں نم تھی، یقیناً وہ آنسو تھے۔ نم آنکھوں اور نم آواز کے ساتھ جب وہ بولا، تو وہ نرمین کے پیروں تلے زمین کھینچ گیا تھا۔ میں زرغام خانزادہ آج آپ سے اقرار کرنے آیا ہوں کہ میں آپ سے بہت بہت محبت کرتا ہوں۔ بولتے بولتے اس نے اپنے آنسو کا پھندا حلق سے اتارا تھا۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے، تب سے ہر دن ہر رات آپ کو سوتے ہوئے گزرا ہے۔ 4 سال میں نے صرف آپ کو سوچا ہے۔ اس نے آنکھیں نرمین کی شاک آنکھوں میں گاڑے کہا تھا، نہ آپ سے پہلے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں سوچا تھا، اور نہ آپ کے بعد۔ میری محبت کو نہ ٹھکرائیے گا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور اس سے کبیر خانزادہ کا تو بالکل بھی نہیں۔ کبیر کا نام کہتے اس کی آنکھوں میں واضح نفرت دکھی تھی اسے۔